اب آپ اس بات پر غور کریں، یہ جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں تو میں آپ کو چند مثالیں پیش کر کے بتاتا ہوں کہ یہ اختلاف کوئی آج کی چیز نہیں ہے کہ آپ دیکھیں آج مسلمانوں میں کس قدر اختلاف پایا جاتا ہے. یہ حضور کے زمانے سے پایا جا رہا ہے. حضور کے زمانے میں بھی اختلاف ہوا، حضور کی وفات کے بعد بھی اختلاف ہوا، صحابہ کے زمانے میں اختلافات ہوئے، ائمہ مجتہدین میں اختلافات ہوئے، لیکن وہ اختلافات فرقہ واریت، گروہ بندی کا سبب نہیں بنے. مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، جب غزوہ احزاب ہوا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے اسلحے کو اتار دیا، کہا جنگ ختم ہو گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا حضور آپ نے اپنا جنگ کا لباس اتار دیا. فرشتوں نے تو ابھی تک نہیں اتارا. کہا اب کیا مہم ہے؟ کہا بنی قریظہ جانا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں سے غداری کی تھی. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ سب بنی قریظہ کی طرف جائیں اور ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور جاتے ہوئے یہ حکم دیا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ پہنچ کر. صحابہ نکل گئے تیزی کے ساتھ. ابھی بنی قریظہ نہیں پہنچے تھے کہ سورج غروب ہونے لگا، جس کا مطلب یہ تھا کہ عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے یا قضا کرنی ہے؟ بعضوں نے کہا حضور نے تو یہ حکم دیا ہے کہ عصر کی نماز کہاں ہوگی؟ بنی قریظہ میں، ہم تو نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم پڑھیں گے تو حضور کے حکم کی مخالفت ہے. بعض صحابہ نے کہا کہ حضور کا یہ منشا نہیں تھا کہ تم نماز قضا کر دو، آپ کی منشا یہ تھی کہ تم جلد از جلد بنی قریظہ پہنچ جاؤ، یہاں تک کہ غروب آفتاب سے پہلے تم بنی قریظہ کی زمین پر نماز پڑھو گے. اب یہ اختلاف ہو گیا، بعضوں نے نماز پڑھ لی، بعضوں نے نماز کو قضا کر کے بنی قریظہ جا کر پڑھا. بہرحال جب یہ قصہ بنی قریظہ کا ختم، وہ واپس آئے اور آپ علیہ السلام سے ذکر کیا گیا یہ سارا معاملہ. صحیح بخاری کی روایت ہے فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، آپ علیہ السلام نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، کسی پر سختی نہیں کی، کسی کو نہیں ڈانٹا. جس نے نماز پڑھی اس کو بھی کچھ نہیں کہا کہ تم نے میرے حکم کی مخالفت کی، جس نے نماز قضا کی اس کو بھی نہیں کہا کہ تم نے فرض قضا کر دیا. یعنی آپ علیہ السلام نے دونوں کے طریقے کو، دونوں کے فہم کو برقرار رکھا، کیونکہ یہاں پر حدیث کو ماننے نہ ماننے میں اختلاف نہیں ہوا تھا، دونوں نے حدیث کو مانا، حدیث کے فہم میں اختلاف ہو گیا. میں اس بات کو یوں سمجھاؤں، تم اس بات کو یوں سمجھو، تو اختلاف ہوا، لیکن اختلاف فرقہ واریت کا سبب نہیں بنا. اس کے باوجود بھی یہ باہم محبت سے رہتے رہے، اور آپ علیہ السلام نے کسی کی تغلیظ، کسی کی تکذیب، کسی پر ڈانٹ نہیں کیا. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سنا، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہے، لیکن جس طریقے سے وہ پڑھ رہا ہے میں نے حضور سے اس طرح نہیں سیکھی تھی. آپ کو معلوم ہے قرآن مختلف قرات میں اترا ہے، مختلف طریقوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جس طرح آپ علیہ السلام سے قرآن پڑھنا سیکھا، میں نے اس شخص کو اس قراءت کے مخالف قراءت کرتے ہوئے دیکھا. میں فوراً آپ علیہ السلام کے پاس آیا، فاخبرتہ، میں نے آپ کو اس کی خبر دی کہ اللہ کے رسول یہ شخص قرآن غلط پڑھ رہا ہے. فعرفت فی وجہ الکراہیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے جب میں نے آپ علیہ السلام کو یہ بات کی تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہو گئے، اور آپ نے کہا کلاکما محسن، تم دونوں کی قراءت درست ہے، لا تختلفوا، اختلاف مت کرو، تم دونوں کی قراءت درست ہے، جو اس طرح پڑھ رہا ہے اسے بھی میں نے سکھایا ہے، جو اس طرح پڑھا اسے بھی میں نے سکھایا، آپس میں اختلاف مت کرو. تو آپ علیہ السلام نے دونوں اختلافات کو کیا رکھا؟ برقرار رکھا. اور یہ تو چلیں حضور کے زمانے کی بات تھی. تھوڑا آگے چلتے ہیں. حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے وصال پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام کی وفات کی حقیقت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ اللہ سے ملاقات کو گئے ہیں، آپ پھر واپس آئیں گے. یہ حضرت عمر کا نقطہ نظر تھا. جب یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، کہ محمد ایک اللہ کے رسول ہیں. جس طرح دیگر انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، حضور بھی ایک رسول تھے جو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے. اگر حضور کا انتقال کر جائے
یا وہ غزوہ یا وہ کسی جنگ میں شہید کر دی جائیں تو کیا تم پیچھے مڑ جاؤ گے، پاؤں پلٹ دو گے اپنے اسلام سے؟ جو ایسا کرے گا وہ اپنا نقصان پہنچائے گا۔ اور پھر صدیق اکبر نے یہ آیت بھی پڑھی، انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی جانا ہے اور تمام لوگوں نے جانا ہے۔ حضرت عمر فرماتے جب یہ آیت میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے سنی، مجھے ایسا لگا یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہاں حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کا اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا حضور کی وفات کی حقیقت کے متعلق۔ اور آگے چلیں، اب تدفین کا معاملہ آیا، حضور کو کہاں دفنایا جائے؟ کوئی کہہ رہا تھا کہ عام قبرستان میں دفنا دیجیے صحابہ کے ساتھ، کسی نے کہا مکہ مکرمہ لے جایا جائے جہاں آپ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، کسی نے کہا بیت المقدس جایا جائے کہ وہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں۔ صدیق اکبر نے ایک حدیث سنا کر مسئلہ حل کیا اور کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں اس کو دفنایا جاتا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی دفنایا گیا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال وہیں ہوا تھا۔ اور آگے چلیں، خلافت رسول میں اختلاف پیش آیا، کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ انصار میں سے خلیفہ ہوگا، مہاجرین میں سے خلیفہ ہوگا، خلیفے دو ہوں گے ایک ہوگا، اختلاف ہو رہا ہے صحابہ کے درمیان۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک حدیث پیش کی الائمۃ من قریش کہ حضور نے فرمایا تھا کہ امام اور خلیفہ قریش سے بنایا جائے گا، یہ حدیث سنائی اور اختلاف حل ہو گیا۔ اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کا اختلاف پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بہت سے عرب قبائل مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، انہوں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا، جو حضور کے زمانے میں ایک رسی ایک بکری کا بچہ بھی دیا کرتا تھا، اگر آج اس کو دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ابھی حضور کا انتقال ہوا ہے، ابھی چند قبائل اگر مرتد ہوگا آپ تھوڑا رک جائیں، انہوں نے کلمہ تو پڑھ رکھا ہے، صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر غصے ہوئے اور کہا عمر زمانے جاہلیت میں تو بہت بہادر بنتے تھے، آج کمزور ہو گئے، کمزوری دکھاتے ہو، میں ان کے خلاف جنگ کروں گا اگر یہ زکوٰۃ کا انکار کریں گے۔ یہاں اختلاف ہوا کہ نہ ہوا، لیکن پھر سب نے اتفاق کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے، اور ان کے خلاف جنگ کیا اور پھر وہ قبائل اسلام میں واپس آئے۔ اب میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جو بہت معروف مثالیں ہیں، ورنہ بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہاں پر صحابہ کا اختلاف ہو رہا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سنا کہ یہ عمری فرقہ یہ صدیقی فرقہ ہے؟ کبھی فرقے وجود میں نہیں آئے۔ یہ عثمانی فرقہ یا علوی فرقہ ہے، کبھی فرقے وجود میں نہیں آئے۔ اختلاف ہوتے رہے، فرقے وجود میں نہیں آئے کیونکہ انہوں نے اختلاف کے حدود کو سمجھ رکھا تھا۔ اب آپ نے دیکھا صدیق اکبر حضرت عمر کا اختلاف ہے، لیکن آپس میں ان کا ادب اور احترام سننا چاہیں گے؟ ادب اور احترام کیا تھا؟ ایک روز کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر آپ تو حضرت ابوبکر سے بہتر ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا صدیق اکبر کا ایک دن اور ایک رات عمر اور آل عمر کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ کتنا اختلاف رہا پیچھے، لیکن ادب اور احترام کا عالم دیکھیے کہ ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات عمر کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ پھر وہ ایک دن ایک رات کی وضاحت بھی کرتے، کہتے ہیں رات تو وہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں وہ رات گزاری، کہا وہ رات ابو بکر کی عمر کی ساری زندگی پر بھاری ہے، اور دن کہتے یہ وہ دن جب حضور کے انتقال کے بعد بہت سے قبائل مرتد ہوئے اور صدیق اکبر استقلال کا پہاڑ بن کر ان کے خلاف جنگ کی، وہ دن اور وہ رات عمر اور آل عمر کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ادب اور احترام تھا ان کے درمیان۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان کتنے مسائل میں اختلاف تھا؟ ایک دو نہیں، 100 مسائل میں اختلاف۔ کتنے مسائل میں؟ 100 مسائل میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان اختلاف تھا۔ اس کے بعد وجود میں آپ کو ان کے ادب اور احترام کا حال سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک روز دو لوگ آئے، ایک نے قرآن پڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے عمر نے اسی طرح قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا عمر نے سکھایا ہے تو بالکل ٹھیک سکھایا ہے، عمر اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے،
جب اس میں کوئی داخل ہوتا تو اسلام سے باہر نہیں نکلتا تھا، جب وہ چلے گئے تو اسلام کا قلعہ کمزور ہو گیا۔ 100 مسائل میں اختلاف کے باوجود ادب کا یہ عالم ہے۔ اور حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کیسا احترام کرتے، جب ان کو دیکھتے تو کہتے وہ شخص آ گیا جس کا برتن علم اور فقاہت سے بھرا ہوا ہے۔ اہل عراق نے جب تقاضا کیا کہ عبداللہ ابن مسعود کو ہمارے پاس عراق بھیج دیں، تو حضرت عمر نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود کو تمہارے پاس کیسے بھیج سکتا ہوں، یہ تو وہ شخص ہے جس سے میں دینی مسائل میں مشورے لیتا ہوں۔ لیکن بالآخر اہل عراق کے اصرار پر حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے اوپر اہل عراق کو ترجیح دیتا ہوں اور عبداللہ ابن مسعود کو ان کے ساتھ روانہ کرتا ہوں۔ یہ چند مثالیں تھیں جو اس لیے پیش کی گئی تھی کہ صحابہ کے درمیان اختلاف رہا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں اختلاف ہوا، ائمہ مجتہدین میں اختلافات ہوئے، لیکن یہ اختلافات کبھی فرقہ واریت کا سبب نہیں بنے۔